تمام دوستوں کو ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں ایکسکیوز می جو آپ سے بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے وہ بات اصل میں ہے کہ جیسا آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ پاکستان کا ایک جہاز ملیشیا میں ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس کو ضبط کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف برٹش عدالت میں کیس چل رہا ہے، اور اس کیس کا فیصلہ ہوا، اور اس کیس کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کا جو پی آئی اے کا بوئنگ طیارہ ہے اس کو وہاں پہ ضبط کر لیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ تمام دوست جو ہے ذرا اس کو وہ کریں، شیئر کریں، اور تاکہ اور لوگ بھی اس آج کی جو گفتگو ہے اس میں شریک ہو سکیں۔ پاکستان کا طیارہ جو ہے کل اترا ملیشیا میں، بوئنگ 777، اور یہ 14 ملین کی لیز پر جو ہے یہ دیا گیا تھا پاکستان کو یہ طیارہ، اور منسٹری آف ٹرانسپورٹ کوالالمپور میں جو ہے اس نے ہائی کورٹ کوالالمپور سے آرڈر لے کے اس جہاز کو ضبط کر لیا۔ اس جہاز کو اب یہ وہاں سے کوالالمپور سے اڑ نہیں سکتا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو برٹش کورٹ ہے اس سے یہ آیا ہے کہ آپ ان کے واجبات ادا کریں۔ اچھا، پی آئی اے آلریڈی جو ہے لاس میں جا رہی ہے، اور اس کے اوپر 4 ارب ڈالرز کا قرض چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ 4 ارب ڈالرز کا قرض ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اس میں سے باہر نکل سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس جو تھے وہ 150 پائلٹس کو کینسل کیا گیا پاکستان میں، کیونکہ ان کے لائسنسز جعلی تھے۔ ویتنام میں جتنے بھی پاکستان کے پائلٹس کام کر رہے تھے ان سب کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ یورپ، برٹن، یہاں پہ سب جگہ پاکستان کے ایئر کرافٹ جو ہے ان کو نو فلائی زون کر کے ان کو اترنے سے منع کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے لیے ان کے اوپر بین لگا تھا، اور وہ ابھی تک جاری ہے بین۔ یہ جو جہاز ہے یہ پیری گرائن ایویشن چارلی لمیٹڈ کمپنی ہے، جس نے 2 جیٹ جو ہے وہ پاکستان کو پی آئی اے کو لیز کیے تھے، اور یہ ڈبلن آئرلینڈ کی کمپنی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ایئر کرافٹ کی لیزنگ کمپنی ہے۔ 2015 میں یہ جہاز انہوں نے لیے تھے، لیکن ان کی جو پیمنٹس ہے وہ نہیں یہ کر سکے، اور اتنی بےعزتی کی بات ہے یہ عمران خان کے لیے، جو یہ کہتا تھا کہ میں جب آؤں گا تو ایسا سسٹم لاؤں گا کہ پاکستانی جو پاسپورٹ ہے ہرا پاسپورٹ، اس کی عزت ہوگی، اور آپ لوگوں کو دوسری لائن میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور دنیا بھر میں آپ کو ویزے ملیں گے، اور دنیا بھر سے سرمایہ کاری یہاں آئے گی، اور آپ لوگوں کو کسی اور ملک میں جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ یہاں آ کے جابیں کریں گے۔ یہ عمران خان کی تقریریں آپ سب کو رٹی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ اور دوسرے جو چینلز ہیں ان پر بار بار یہ دیکھا ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے وہ اس وقت کوالالمپور ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، اس کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور وہ جہاز وہاں سے اب نہیں اڑ سکتا، نہ ہی وہ جہاز اب پاکستان کو واپس ملنے کی کوئی امید ہے۔ پی آئی اے نے پاکستان سے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کی اس معاملے میں ہیلپ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو ہے سطح پہ بھی یہ ایک بہت بےعزتی کی بات ہے پاکستان کے لیے، اور نیشنلی بھی جو ہے عوام کی جو ایک ہوتی ہے نا سیلف رسپیکٹ، اس میں بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اس بات سے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان کے سر بھی یقیناً شرم سے جھک گئے ہیں، وہ جہاں جاتے ہوں گے اب ان کو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جب لوگ کہتے ہوں گے کہ یار تمہارے پی آئی اے کے جہاز کو ملیشیا میں ضبط کر لیا گیا۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اناؤنس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی ابھی گنجائش ہے۔ پاکستان کی اکانومی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اب یہ ملیشیا کا جہاز کیسے چھڑائیں گے؟ چائنا سے مزید قرضہ لیں گے؟ چائنا آئے گا ان کی مدد کو؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ چائنا جو ہے وہ کتنی دفعہ آ کے ایک ایسے فقرے کی مدد کرے جس سے واپسی کی ان کو امید نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ یارکند سے لے کر تو استور تک اور باقی جو علاقے ہیں وہاں تک چائنا نے فوری طور پر ایک 33 فٹ چوڑی سڑک بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے اب فائنلی اپنی فوجیں جو ہے پاکستان میں کسی نہ کسی بہانے سے، پروجیکٹس کی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے، جو سی پیک کی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے، اپنی فوجیں جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں داخل کریں گے اور ان کو کی جگہوں پہ تعینات کریں گے، کیونکہ ان کو بلوچستان میں بھی اب پاکستانی فوج کی جو کارکردگی ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہاں دن بدن جو ہے بلوچ لبریشن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ جو فرنٹ ہیں اور اس قسم کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے حملے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ملک کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ یعنی وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان سے ہی غزوہ ہند شروع ہونی ہے اور پاکستان سے ہی پوری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان ہے کیا؟ ایک ریاست کی شکل میں پاکستان ایک استبدادی ریاست ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ اپریسر اسٹیٹ ہے، جو بلوچوں کا، پشتونوں کا، پنجابی عوام کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پی او جے کے اور پی او جی بی اور سندھ کے لوگوں کا کہ نیچرل ریسورسز کا استحصال کرتی ہے، یعنی ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور اس پوری اسٹیٹ کے اوپر ایک ملٹری، ملا اور فیوڈل جو ہے وہ ایک ٹرائکا ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ پہ قابض ہے، اور اس سب کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری جنرلز ہیں۔ اب بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں اویناش، آپ نے جو کہا ہے کہ بھارت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے وجود سے، کہ کروڑوں کیا اربوں روپیہ اویناش جی انہوں نے لگایا ہے، اربوں روپیہ انہوں نے لگایا ہے انڈیا نے، کہ کسی طرح سے جو آتنک ہے پاکستان سے جو فلو اوور ہو کے کشمیر میں آتا ہے، اور ممبئی کا آپ نے دیکھا جو کیا، پھر پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ کیا غالباً 2008 میں، تو یہ ساری چیز ہمارے سامنے۔ میں پاکستانی لوگ جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ پنجابی ہو سکتے ہیں، پشتون ہو سکتے ہیں، بلوچ ہو سکتے ہیں، وہ جموال ہو سکتے ہیں، کشمیری ہو سکتے ہیں، سندھی ہو سکتے ہیں، گلگتی بلتی ہمزئی شگری ہو سکتے ہیں، لیکن قطعاً بھی پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، پاکستان ایک کوئی ریاست کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کے نام پر جو ریاست بنائی ہوئی ہے آرٹیفیشلی بندوق کی نالی کے اوپر، وہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے عوام کا خون نچوڑے۔ میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر، یہ میرے پاس لسٹ ہے، ایک ہفتے کے اندر آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہوتا ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں 30 روپے، 60 روپے، 30 روپے، اس طرح سے اس میں ایک ہفتے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت حیدرآباد میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا بک رہا ہے، اور وہ 1400 1500 روپے کا 20 کلو کا تھیلا آٹے کا بک رہا ہے۔ سکھر میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1260 میں، لڑکانہ میں 1140، خزدار جو بلوچستان میں ہے 1260، پشاور میں 1280، اور یعنی کہ یہ آٹے کی 20 کلو کے تھیلے کا یہ پرائس ہے۔ تو یہ اس وقت لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اچھا، یہ جو پرائسز بڑھی ہیں نا، یہ پرائسز اس بات کے باوجود بڑھی ہیں کہ انہوں نے امپورٹ کی ہے گندم۔ دوستو، کل مندھار جو ایل او سی کے اوپر جگہ ہے مندھار، وہاں پہ بازار میں تاجروں نے اور لوگوں نے مل کے احتجاج کیا ہے، نعرے لگائے ہیں، مظاہرہ کیا، کیونکہ وہاں آٹا نہیں ہے۔ وہاں آٹے کی ضرورت ہے 145 ٹن، لیکن وہاں پہ یہ دے رہے ہیں 85 ٹن۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 145 ٹن میں بھی جب پوری نہیں پڑ رہی، ان کی 85 ٹن میں کیسے پوری پڑے گی؟
آپ نے دیکھا 13 جنوری کو پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر میسو جنرل سٹرائک ہوئی، کلیشز ہوئے، باغ میں کلیش ہوا، مظفر آباد میں پولیس کے ساتھ کلیش ہوا، اور سب سے خطرناک جو ٹکراؤ ہوا پولیس کا پی او جے کے نوجوانوں کے ساتھ، وہ آزاد پتن کے برج پر ہوا، جو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے۔ چوکی پولیس کو آگ لگا دی، کتنے پولیس والوں کو مارا، اور اس کے بعد پولیس جو تھی اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے، اور وہ بھاگ کر اس نے اپنی جان بچائی، پاکستان میں داخل ہو گئی پولیس۔ تو یہ مظاہرین پاکستان میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ اگر وہاں ہوتے تو وہ پھر پاکستان کی ٹیریٹری ہے، تو پولیس کو اپنی جان چھڑانی پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا، ساری رات وہاں مظاہرے ہوتے رہے، لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم پاک آزاد پتن جو ہے وہاں مارچ کر کے پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر پنچ کے کمشنر نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو کہا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، سٹ ان ختم کر دیں، ہم آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر کوئی کیس ہوگا، اور آپ کا ہم آرگنائز کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کی میٹنگ کراتے ہیں آٹے کے مسئلے پہ۔ دیکھو دھرنا تو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ لڑائی یہاں، یہ نیگوسیشن سے بات آگے نکل چکی ہے، نیگوسیشن کا اب وقت نہیں رہا، اب لڑائی کا وقت ہے۔ اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار ہم نے مظاہرے کیے، بار بار ہر روز کیے، ایک ایک دن میں 2 دفعہ ہم نے مظاہرے کیے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا پی او جے کے کی سہولت کار پپٹ گورنمنٹ ہو، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، صرف دھرنے ہو سکتے ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں جی، حسنین علی بالکل، نو مور پاکستان پنجابستان، سندھ وانٹس نیشنل فریڈم، بالکل جی، بلوچ، آپ بالکل دیکھیں نا، اب یہ آ رہے ہیں لوگ، یہ شاہ زیب بلوچ نے کتنی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وی بلوچ ڈونٹ نیور کمپیئر اس ایز پاکستانی۔ بالکل یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، عوام پاکستانی نہیں ہے، بلوچ، پشتون، کشمیری، جموال، سندھی، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر ایک ٹرائکا ہے، ملٹری، ملا اور فیوڈل جو ہے جاگیردار اور کرپٹ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ ان کی ٹرائکا ہے جو پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جو پاکستان کے جو ہے اس کو چوس رہی ہے۔ اور اب پی آئی اے کا جو جہاز ملیشیا نے ضبط کر لیا ہے، تو اب پیچھے کیا رہ گیا آپ کے؟ سعودی عربیہ جو ہے اس نے آپ کو کہا کہ جی ہمارے پیسے واپس کرو، ٹھیک ہے، آپ نے تڑی لگائی نا سعودی عربیہ کو او آئی سی میں کہ اگر آپ او آئی سی کا اجلاس نہیں بلاتے کشمیر کے اوپر، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 پہ اگر آپ سیشن نہیں بلاتے تو وی ول دین کال اے میٹنگ آف لائک مائنڈیڈ مسلم کنٹریز۔ تو وہ لائک مائنڈیڈ مسلم کنٹریز کون تھیں آپ کی؟ ملیشیا اور ٹرکی۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ ہوا نا کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ آپ کی جو تیل کی ہم نے آپ کو کریڈٹ لائن دی تھی 3.2 بلین ڈالرز کی، وہ کینسل۔ دوسرا انہوں نے کہا جو 1 بلین ڈالر آلریڈی دے چکے ہیں وہ پیسے واپس کرو۔ تو آپ کو تو پڑ گئے پسو، آپ گئے چین کے آگے، وہاں آپ گڑ گڑائے اور گڑ گڑا کے پاکستان کی فوج اور عمران خان اور سول گورنمنٹ اور سب بیوروکریسی لمبی پڑ گئی، اور انہوں نے چائنا سے 1 ارب ڈالر لے کے سعودی عربیہ کو واپس کیا۔ اور سعودی عربیہ نیگوسیشنز کرنے کون جا رہا ہے؟ نہ وزیر خارجہ جا رہا ہے، نہ وہاں پہ گیا عمران خان، وہاں پہ گیا باجوہ، فوج کا چیف۔ تو کون ہے حکمران پاکستان کا اصل؟ اب وہی ملیشیا جس کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ جی ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ہم انڈیا کے خلاف محاذ کھولیں گے، اسی ملیشیا نے آپ کا جہاز ضبط کر لیا، اور لاکھ کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ یعنی یہ تمہاری انٹرنیشنل پالیسی ہے، یہ تمہارا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے تو آپ کے جو دوستوں، اس کو شیئر کریں آپ تاکہ زیادہ ویورز ہمارے اکٹھے ہو سکیں لائیو پہ نا، اس کو شیئر بھی کرتے جائیں ساتھ۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان از اے گون کیس۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بارے میں کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا کسی چیز کا۔ میں
چھوٹا ہی تھا تو میرے جو رشتے میں دادا لگتے تھے، دادا امیر حیدر خان، انہوں نے مجھے کہا تھا بچپن میں کہ دیکھو بیٹا، میں نے ساری زندگی سیاست کی، میں نے شادی نہیں کی، میں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا، مدراس کانسپریسی کیس میں 14 سال میں نے جیل کاٹی، یہ ان کی بتا رہا ہوں بات، اور نہ میں نے کوئی جائیداد لی اور نہ گھر بنایا۔ گاؤں میں جو میری تھوڑی سی زمین مجھے ملی تھی اس میں وراثت میں، وہ میں نے وہاں پہ اسکول بنا کے، وہ اسکول میں نے گورنمنٹ کو دے دیا کہ آپ اس کو چلائیں۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، سیاست کے لیے خاص طور پر وہ پالیٹکس، ایک تو ہوتی ہے نا کیریئر پالیٹکس، یعنی جس میں آپ نے کیریئر بنانا ہے، پروفیشنل پالیٹکس، آپ نے اس میں کیریئر بنانا ہوتا ہے، تو پھر آپ گھر بھی بناتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، پھر آپ مطلب ہے سارا کچھ کرتے ہیں، اور پارٹیاں کرتے ہیں اور صحافیوں کو بلاتے ہیں، یہ وہ سارا وہ ایک علیحدہ ہی سسٹم ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم جو ہے چاہتے ہو کہ پاکستان جو ہے اس کو واپس جو ہے پارٹیشن کو ختم کیا جائے، انڈو پارٹیشن میرا موٹو ہوتا تھا، کہ پارٹیشن کو انڈو کر کے یہ جتنے بھی علاقے پاکستان میں آئے ہیں انڈیا سے، ان کو واپس بھارت کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ایک سامراجی پروجیکٹ ہے۔ پاکستان جو ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا تاکہ انڈیا کا راستہ روکا جائے سینٹرل ایشیا کو۔ تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، تم اگر یہ سیاست کرنی ہے تو پھر تمہاری جیب میں 100 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمہیں راستے میں کہیں پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس زمانے میں 100 روپیہ 1000 روپے کے برابر تھا۔ تو کہنے لگے کہ تم پولیس والے کے ہاتھ میں 100 روپیہ پکڑا کے تو بھاگ جانا وہاں سے، تو 100 ہمیشہ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم کبھی مطلب ہے کہ جائیداد کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ تم نے ایسا ایک کرانتی کار بننا ہے جیسا بھگت سنگھ تھا۔ تم نے ایک ایسا مطلب مثال دیتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو بھگت سنگھ سے ملا رہا ہوں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ میری ٹریننگ کیسے کی انہوں نے۔ تو جب میں میٹرک سے نکلا، 15 سال کا تھا، میٹرک کیا، 16 سال میں کالج گیا، 17 سال کا تھا تو مارشل لا لگ گئی پاکستان میں، ضیاء الحق کی، تو ہم اسٹوڈنٹ موومنٹ میں تھے۔ تو میں نے آج تک اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا، میں نے آج تک کوئی زمین نہیں خریدی کہ یہ زمین خریدی ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ میں نے آج تک کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، زندگی میں نہیں بنایا۔ میں نے آج تک، میرے پاس کار بھی نہیں میں خریدتا، کوئی دے دیتے ہیں مجھے کہ یہ لو یار، ڈاکٹر کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ لو گاڑی، میں چیختا رہتا ہوں نا، مجھے گاڑی لے دو، گاڑی لے دو، گاڑی لے دو، دوستوں کو کہتا رہتا ہوں۔ تو کوئی اچھا دوست ہوتا ہے جس کے پاس 4 پیسے ہوں تو وہ پھر کوئی سیکنڈ ہینڈ کار مجھے دے دیتا ہے، لیکن میں ویسے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں، بینک بیلنس نہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری کوئی لائبلٹی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا زنجیر پاؤں میں نہیں باندھی ہوئی کہ جس کی وجہ سے مجھے ہپوکریسی کرنی پڑے، مجھے جھوٹ بولنا پڑے، مجھے اپنے قوم کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو کسی چکر میں الجھانا پڑے، کیونکہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ اس لیے میں جو بات کرتا ہوں وہ بات بالکل سیدھی کرتا ہوں، وہ کاٹ کی بات ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ جو پولیٹیشنز ہیں، مثلا جموں کشمیر جو پی او جے کے پولیٹیشنز ہیں، ان کو پسند نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ رپورٹ چھپی ہے، ای یو انفو لیب کی رپورٹ چھپی ہے، اور اس رپورٹ کے چھپنے کے بعد پی او جے کے تقریباً ہر ڈائسپورا میں جتنی پارٹیاں ہیں، انہوں نے، کسی نے پریس کانفرنس کر دی، کسی نے ویسے یوٹیوب انٹرویوز جاری کر دیے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو اس طرح سے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل میں گئے، ہم تو اس طرح سے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل میں گئے۔ میری ایک بات یاد رکھو دوستو، جو دریا کے بیچ میں تیرنے کی کوشش کرتا ہے نا، بالآخر اس کا سانس پھول جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ کنارہ پکڑنا ہوتا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اور دلیری سے کیا، تاریخ کی روشنی میں کیا، کہ ہمارا کنارہ ہندوستان ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی تھے، ہم ہندوستانی رہیں گے، اور کبھی بھی ہندوستان کی آنچ آئے گی کسی چیز پر تو ہم اپنا ہر چیز جو ہے
ہندوستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی نو ٹینشن۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں آپ کو کوئی چیز کہتا ہوں، جب میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، خاص طور پہ پی او جے کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو، تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے بھائی۔ میں صرف 2 وقت کا، میں ویسے بھی ایک ٹائم پہ کھانا کھاتا ہوں، صبح صرف چائے اور ٹوسٹ پیتا ہوں، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد سارا دن میں کام کرتا ہوں، یہی کام کہ کس طرح سے ہندوستان کی 2 پروجیکٹس ہیں میرے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے ایمینسیپیشن آف آکوپائڈ ٹیریٹریز، اس سے میری مراد ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں، ان کو جو غلط پڑھایا گیا ہے، جو غلط بتایا گیا تاریخ کے بارے میں، وہ اس کو میں چپ کرتا رہتا ہوں، اس کو میں کھریدتا رہتا ہوں، اس کو دھوتا رہتا ہوں، اس کو اتارتا رہتا ہوں، اور اصل جو تاریخ کا جو بیانیہ ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن میرے مقابلے پہ آپ دیکھیں نا کہ پورا پاکستان کا میڈیا میرے مقابلے پہ وہ پاکستان کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی اسلام اور 2 نیشن تھیوری اور جناب کلمے کا رشتہ، تمام پرنٹنگ جو ان کے پریس ہے، پرنٹ میڈیا، وہ لگا ہوا ہے، تمام سنیما گھروں میں لگنے والی فلموں میں ہندوؤں اور انڈیا کے خلاف جو ہے وہ ڈائلاگ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ٹی وی چینل پہ آنے والے ٹاک شو میں جو انڈیا کو جتنی زیادہ گالیاں نکالتا ہے اس کی ریٹنگ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سارے کے مقابلہ جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے وسائل کے مطابق، اور میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے تو کنارہ پکڑ لیا انڈیا کا، مجھے تو پتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، لیکن آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کی ریاست کی وحدت کی بحالی ہم نے کرنی ہے، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور آپ بے وقوف ہیں، اور دوسرا آپ ہمارے عوام کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جموں کشمیر کی جو ریاست 1947 سے پہلے تھی وہ دوبارہ کبھی بھی اس شکل میں دوبارہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ گلگت بلتستان والے جموں کے ڈوگروں کو حملہ آور سمجھتے ہیں، وہ کشمیریوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ کشمیر سینٹرک پالیٹکس میں وہ دب جاتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ کسی قیمت پر بھی جموں کے لوگ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کیسے ریاست بحال کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کثیر القومی چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، گلگت بلتستان ہو گیا، آپ کا پی او جے کے ہو گیا، جموں ہو گیا، کشمیر ہو گیا، یہ ایتھنیکلی بھی فرق ہے، زبانیں بھی فرق ہیں، ثقافت بھی فرق ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک شکل میں ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بار بار۔ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو لداخ کے ساتھ جوڑ کے انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے، وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پی او جے کے کو جموں کے ساتھ جوڑ کے جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا کے انڈیا میں شامل کیا جائے، اور پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، یا یہ جو آپ کو چکر دیتے ہیں کہ ہم نے خود مختاری اور آزادی اور یہ ڈرامے بازی، یہ سب مال بنانے اور مال بٹورنے کے چکر ہیں، یہ چورن ہے، یہ چورن مت خریدو۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کرو، اعتبار کرو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا مستقبل ہندوستان کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے، چائنا کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان تو ختم ہو رہا ہے بھائی، ملیشیا میں انہوں نے جہاز پکڑ لیا ہے، سعودی عربیہ کہتا ہے ہمارے پیسے واپس کرو۔ یعنی ملیشیا وہ ملک تھا نا جس کو اوپر پاکستان بڑا، عمران خان کہتا تھا کہ مہاتر محمد میرا آئیڈیل ہے کہ آئیڈل ہے، اور میں جو ہے ملیشیا میں مہاتر محمد کی پالیسیاں لاؤں گا اور یہ سارا کچھ لاؤں گا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ فارغ ہو گیا۔ کہتا ہوں کہ جو ابھی پی او جے کے میں اتنی بڑی سٹرائک ہوئی ہے اس کو ضائع مت کریں۔ یہ جو پی این اے بنی ہے، پیپلز
یہ جو پی این اے بنی ہے، پی این اے کیا ہے؟ یہ جو پیپلز نیشنل الائنس آزاد کشمیر میں انہوں نے جو پی او جے کے میں بنایا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. گفتن نشستن برخاستن ان کی دوڑ. اب پہلے انہوں نے مظاہرہ کیا 2 سال پہلے، ان کو ڈنڈے پڑے. اب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ فوراً جناب جا کے تو بیٹھ جاتے ہیں فاروق حیدر کی گود میں کہ سر ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ادھر ان سے بھی پورا کر لیا، ادھر عوام کو بھی دکھا دیا کہ جی دیکھو ہم تو گئے ہیں، ہم نے تو پرائم منسٹر کے آگے یہ آپ کی ریکویسٹیں رکھ دی ہیں. او بھائی یہ پی این اے جو ہے یہ دھوکہ دے رہی ہے ہمیں، یہ غلط بیانی کر رہی ہے. یہ جتنا لیفٹ کے نام پر، بائیں بازو کے نام پر، سوشلزم، کامونزم، ٹروٹسکیزم، سٹالنزم، ساروں کے نام پر جو دکانیں چل رہی ہیں نا کشمیر میں، یہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ون ایجنڈا، ون ایجنڈا. وی وانٹ ٹو جوائن انڈیا، دیٹس اٹ. اور آپ لوگ اپنے مظاہروں میں بھارت کا پرچم لے کے آیا کرو. یعنی کہ آپ، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگ واحد لوگ ہیں جو دشمن کا پرچم لے کر جلوس میں جاتے ہیں. آزاد کشمیر کا جو جھنڈا ہے وہ ہمارا جھنڈا نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، پاکستان کا منظور شدہ جھنڈا ہے. تو آپ اگر ہندوستان کا جھنڈا وہاں لے کے جائیں، آپ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، بڑا تیر نہیں مار سکتے، تو پرانا جو جھنڈا تھا ریاست کا وہی لے کے چلے جائیں. لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، ورنہ آپ گئے، ختم، فنش، فنیتو. آپ کا نام نہیں ہوگا تاریخ میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 2-4 سال کی بات ہے. 2-4 سال میں اگر آپ لوگ انڈیا کے ساتھ شامل نہ ہوئے، یو ول ڈسپیئر فرام دا فیس آف دی ارتھ. آپ کہتے ہو کہ انڈیا نے کشمیر میں وہ 370 ختم کر کے تو کشمیریوں کی شناخت ختم کر دی. یار کیا فضول بات ہے. انہوں نے تو 370 ختم کرنے کے بعد کشمیری زبان کو پہلی دفعہ نیشنل لینگویج کا سٹیٹس دیا ہے وہاں یو ٹی میں. ڈوگری کو دیا ہے آفیشیل لینگویج کا، سوری نیشنل کہہ رہا ہوں، آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس دیا. تو یہ سب ڈرامے بازی، یہ باتیں، یہ جھوٹی خبریں اخباروں میں چھپنا. کوئی دہشت گرد وہاں مر جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بھارتی فوج نے 3 شہری مار دیے. تو ان سے آپ سمجھیں، میں نے اسپیشلی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان، کوئی دن ایسا نہیں بھائی گزرتا جس دن کوئی نہ کوئی بری خبر جو ہے وہ نہ آ رہی ہو. یہ تو پاکستان ایکسکیوز می، مجھے ایسے دکھتا ہے جیسے 1945 میں نازی کی جو فوجیں تھیں وہ پسپائی اختیار کر رہی تھیں، لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو ریٹریٹ ہے یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے، ہم کہیں نہ کہیں رکیں گے اور رک کے ہم دشمن پہ جو ہے وہ پھر حملہ آور ہوں گے. تو ایسے ہمیں گولیاں دے رہے، سبز باغ دے رہے. بھائی کدھر ہے گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ گدا؟ وہ اسلام آباد میں بیٹھا پارٹیاں کر رہا ہے زرتاج گل کے ساتھ اور کس کس منسٹروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ وہاں پہ دعوتیں اڑا رہے ہیں، وزیر بھی اور وہ بھی. اور گلگت بلتستان کا یہ حال ہے کہ وہاں بجلی نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے جلانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا. یہ آپ اپنے نا نیفے میں یہ گانٹھ مار کے یہ بات رکھ لیں، اور آپ کو آپ فیصلہ کرنا ہوگا، نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھو میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ کہتے ہیں نا وہاں پہ پی او جے کے میں، پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی کہتے ہیں اور ادھر بھی کہتے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی جو لیفٹ کے لوگ ہیں ہمارے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ قومی جو جدوجہد ہے، یہ جو ہے یہ بورژوا جدوجہد ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہم طبقاتی جدوجہد کریں گے، کلاس سٹرگل. یہ 2 طبقوں کی لڑائی ہے. میں ان کو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ان کو تو میں نے نہیں سمجھانا کیونکہ ان کی تو دکانداری ہیں. کسی کو CWI سے پیسہ آ رہا ہے، کسی کو جو ہے 4th انٹرنیشنل سے پیسہ آ رہا ہے، کسی کو سویڈن کی جو ہے NGOز وہاں سے پیسہ آ رہا ہے. انہوں نے تو اپنی دکانیں چلائیں، ان کو چھوڑیں، یہ سارے برش سائڈ کرتے ہیں. میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. دیکھو میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ طبقاتی تضاد سماج کا بنیادی تضاد ہے.
لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. یہ جو طبقاتی تضاد ہوتا ہے نا، یہ طبقاتی تضاد ایسے ہی ہے جیسے خیر اور شر ہے. قیامت اگر آنی ہے، جو بھی ایک مثال دیتے ہیں نا کہ قیامت ہے، اینڈ آف دا ورلڈ ہے، تو اینڈ آف دا ورلڈ تک خیر اور شر کا جو کانٹرڈکشن ہے یہ چلے گا. اسی طرح جب تک معاشرہ ہے، معاشرے میں انسان ہیں، انسان کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو طبقے موجود رہیں گے، اور طبقاتی جدوجہد، طبقاتی کشمکش دو طبقوں کے یا ایک سے زیادہ طبقوں کے درمیان رہے گی، یہ مٹ نہیں سکتی. میں چائنا میں رہا ہوں 6 سال، روس میں اس وقت میں گیا تھا جب سوویت یونین تھا. مصنوعی طریقے سے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلاس لیس سوسائٹی بنا دی ہے، تو اس سے وہ کلاس لیس سوسائٹی نہیں بن جاتی. ان سوسائٹیز میں بھی جو حکمران طبقے تھے، ان کی جو ایلیٹ تھی، بیوروکریٹک ایلیٹ اور ریاست کی ایلیٹ، وہ ایک طبقے کی حیثیت رکھتی تھی، اور عوام اور جنتا ایک علیحدہ طبقے کی حیثیت رکھتی تھی. سوال یہ نہیں ہے کہ طبقاتی کشمکش ختم ہوگی، سوال یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک گروپ ایسا ہو سماج میں جس کی دولت مسلسل بڑھتی چلی جائے، اور ایک گروپ ایسا ہو جو مسلسل جو ہے غربت کی دلدل میں دھستا چلا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. طبقات تو رہیں گے بھائی. اب جب دوسری ایک بات تو یہ، دوسری بات کہ ایک معاشرے میں کئی تضادات ہوتے ہیں. طبقاتی تضاد ہوتا ہے، قومی تضاد ہوتا ہے، جنسی تضاد ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت کا جینڈر جو ہے کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں، تضاد ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ڈفرنٹ تضادات ہوتے ہیں. لیکن ایک گیون ٹائم میں اگر تو آپ لوگوں نے میتھس، فزکس، کیمسٹری، یعنی کہ اگر اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ان اے گیون مومنٹ مختلف تضاد اس وقت کی حساب سے حاوی ہو جاتے ہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں. اب ہمارا جو پی او جے کے اور پی او جی بھی ہے، یہاں پہ بالکل میں مانتا ہوں کہ طبقاتی تضاد موجود ہے، لیکن اس وقت وہ طبقاتی تضاد جو ہے وہ پیچھے ہو گیا اور ہمارا قومی تضاد آگے آ گیا. اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے لیے اس وقت اولیت جو ہے، جو پہلا کانٹرڈکشن، میجر کانٹرڈکشن ہمیں سورٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ ہمارا نیشنل کانٹرڈکشن بن رہا ہے، قومی تضاد بن رہا ہے، نیشنلسٹک کانٹرڈکشن، کہ ہم مفتوح ہیں، ہم غلام ہیں پاکستان کے. ہمیں پہلے اس غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس غلامی سے آزادی حاصل جب کریں گے تو اس کے راستے سے ہم پھر جو طبقاتی استحصال اور طبقاتی جو ایکسپلائٹیشن میں نے بتایا اتنی تیز ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنی، قومی آزادی کی جدوجہد نہیں کرنی، ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل نہیں کرنی، ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ بھی سرمایہ داری ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے غلام ہی رہنا ہے، یہ ہے پاکستانی بائیں بازو کا جو فلسفہ ہے، اس کا لب لباب یہی ہے. کان ادھر سے پکڑو، یا کیسے کرتے ہیں پتہ نہیں، ادھر سے پکڑو کہ ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات. اس لیے میں آپ لوگوں کا کہہ رہا ہوں، میری باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں، سمجھیں، دوبارہ سنیں، بار بار سنیں. میرا یوٹیوب چینل کو فالو کریں، میرے ٹویٹر پہ مجھے فالو کریں، اور فیس بک پہ مجھے فالو کریں، اور مجھے سوال کریں اور سوچیں اس چیز کو. اب انہوں نے نیا کر دیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے کہ جی ہم گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں ملک سے باہر بھیجیں گے نوکریوں کے لیے. اس پہ ڈگڈگی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو، جو بھی خبر ہوتی ہے یا جو بھی پالیسی ہوتی ہے، اس کی چیر پھاڑ کر کے اس کی تہہ تک پہنچے کہ یہ پالیسی آئی کیوں. ان کو پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کے غلام ہیں، ایک طرح سے آکوپائی ٹیریٹریز میں رہتے ہیں، تو ان کو تو ہم سے حاصل کرنا ہے نا، انہوں نے ہمیں دینا تھوڑی ہے. انڈیا جیسے دیتا ہے کشمیر کو اربوں ڈالرز، جس طرح جموں کو دیتا ہے، جس طرح لداخ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے یہاں وہاں ڈیولپمنٹ تو نہیں کریں گے کیونکہ وی ڈونٹ بلونگ ٹو دیم اینڈ دے ڈونٹ بلونگ ٹو اس. وہ سینس آف بلونگنگ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم پہ آکوپیشن ہے ان کی. تو پھر یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں.
پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ملک سے باہر بھیجنی ہے نوکریوں کے لیے، اس کی صرف ایک وجہ ہے اور ایک اس کا جو ہے نا وہ سائیڈ بینیفٹ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے فورن کرنسی۔ اب جو بندہ باہر جا کے نوکری کرتا ہے وہ باہر سے پیسے جب بھیجے گا تو وہ ڈالروں میں بھیجے گا، وہ ڈالر یہ رکھ لیں گے، اور وہاں پاکستان میں جو آپ کے رشتہ دار پیسے لینے جائیں گے ویسٹرن یونین سے یا جس طرح سے بھی یا بینک سے، ان کو یہ روپے دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے ریمیٹنسز کو بڑھائیں گے، فورن کرنسی کو رکھیں گے تاکہ یہ جو امپورٹس ہیں ان کی پیمنٹس کر سکیں۔ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی بھی ڈالروں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک بینیفٹ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو نکالو کسی طریقے سے، کیونکہ نوجوانوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ نوجوان صبح کے 8 بجے کے تازہ ترین سورج کی طرح شفاف، اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ تازہ ہوتی ہیں، نئی ہوتی ہیں، وہ بالکل خوبصورت ہوتی ہیں، فریش، تو وہ خطرناک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تازہ ذہن جو ہے وہ نئے خیالات جذب کرتا ہے، سوچتا ہے، انالیٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں مزدور بنا کے۔ اب جب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں دبئی گیا ہوں، دبئی میں ایک جگہ ڈیرا، تو میرا ایک دوست تھا، تو میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ مت جاؤ دبئی شبئی، ادھر ہی پاکستان میں ہی تم کچھ کر لو، لیکن وہ چلا گیا۔ تو میں پھر ایک دفعہ جا رہا تھا پاکستان کشمیر، وہاں پی او جے کے، تو پاکستان سے ہو کے جانا پڑتا ہے، تو وہ میں نے دبئی کے وایا ٹکٹ لی اور میں دبئی رکا اور اس کے پاس گیا، وہ مجھے آیا ایئرپورٹ پہ لینے گیا، تو میں حیران ہو گیا کہ ایک کمرے میں 8 لوگ تھے، بنک بیڈ تھے، ایک بیڈ اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، اور برا حال، میٹرسز میں سے بدبو آ رہی تھی، کچن تھا نہیں کہ وہ کھانا بنا سکیں، تو وہ ایک چھوٹا سا بجلی کے سٹوو کے اوپر وہ ہانڈی رکھ کے تو اس میں کھانا بناتے تھے، ساتھ ہی ٹوائلٹ تھا، ٹوائلٹ کے ساتھ چھوٹی سی جگہ تھی، اتنی سی ہوگی 3-4 فٹ، وہیں پہ وہ پیاز سبزی کاٹنا، مرغی کو کرنا، سارا کچھ۔ وہ میں شوق میں آ گیا کہ یہ آپ وہاں پہ مزدوری کرنے جاؤ گے تو ایسے آپ کو یہ ماحول ملے گا وہاں۔ دوسری بات یہ کہ یورپ میں تو آنے کا چانس ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو جو ایسٹرن یورپین تھے، جو ایسٹرن یورپ سے آئے تھے، ویسٹرن یورپ میں جابز کر رہے تھے، وہ خود بے روزگار ہو کے واپس جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جابز نہیں ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی جو جابز ہوتی تھیں وہ کیٹرنگ کے سیکشن میں ہوتی تھی، کیٹرنگ کے جو ہے سیکٹر میں ہوتی تھیں۔ تو یہاں تو ریسٹورنٹ بند ہو گئے ہیں، یہاں نائٹ کلبز بند ہو گئے ہیں، بارز بند ہو گئی ہیں، سارا کچھ بند ہو گیا۔ اس لیے یہ جو ہمیں گاجر دکھاتے ہیں، یہ گاجر ہم نے نہیں نہ اس طرف دیکھنا ہے نہ اس کو کھانا ہے۔ ہم نے پاکستان سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آزادی، اور جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنی ماتر بھومی کے ساتھ، اپنے بھارت کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ یہ آپ جسے کہتے ہیں نا کلیئرٹی آف مائنڈ، یہ لے کر آپ جب میدان عمل میں اتریں گے تو پھر آپ نیگوسیشنز پونچھ کے کمشنر سے نہیں کریں گے، پھر آپ دوسری طرف منہ کریں گے اور پھر آواز دیں گے کہ ہم بھارت کا حصہ ہیں، ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اگلا قدم آتا ہے۔ دوستو تھینک یو ویری مچ، میں نے آپ کا وقت لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے، اس پہ سوچ بچار کریں گے، اور جو پاکستان کا حشر نشر ہو رہا ہے اس روشنی میں اچھا فیصلہ کریں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے سوائے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ باقی لارا لپا ہے اور چورن کا بیچنے کا جو ہے نا سلسلہ ہے۔ حقیقی اگر آپ نے سولوشن آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کا یہ خاکسار، آپ کا یہ خادم آپ کو بتا رہا ہے، ہم نے پی او جے کے کو اور پی او جی بی کو بھارت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔